اللہ نے انسان کے کمزور ہونے کو کیوں یاد دلایا؟ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں قرآن کی نورانی آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب کی خدمت کا موقع دیا۔ آج کا یہ ایپیسوڈ بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس سورہ کا نام ہے سورہ انسان۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر کو پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ان 2 آیتوں کی دلنشین تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا۔ آئیے اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ دہر کا معنی ہے وقت اور زمانہ، اور امشاجن جمع ہے۔ مشیج کا معنی ہے مخلوق۔ امام باقر علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، کان شیئا لم یکن مذکورا۔ تفسیر برہان۔ انسان ایک ایسی چیز تھا جو قابل ذکر نہ تھا اور پھر ذکر کے قابل ہوا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اللہ کی تقدیر میں تھا لیکن کوئی موجود چیز نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا۔ تفسیر کنز الدقائق۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، نطفۃ امشاج سے مراد مرد اور عورت کے نطفے کا مخلوط ہونا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے کبھی کبھی یقینی مسائل کو سوال کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، کیا میں نے تم کو دودھ نہیں پلایا ہے؟ اس آیت میں بھی لفظ حل قد کے معنی میں ہے۔ حل اتا علی الانسان، یعنی بے شک ہر انسان پر ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ انسان کا ناچیز ہونا کبھی کبھی طبیعی ہوتا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے برے اعمال کے ذریعے خود کو ناچیز ہونے کی حد تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیئن حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اے اہل کتاب، اگر آسمانی کتاب کو برپا نہ کرو تو تم کچھ نہیں ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ قرآن مجید نے انسان کے نطفے سے پیدا ہونے کو 12 مرتبہ بیان کیا ہے تاکہ اللہ کی قدرت بھی معلوم ہو جائے کہ وہ نطفے سے انسان بنا دیتا ہے اور انسان بھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود کی اصل کے بارے میں غور و فکر کرے۔ نمبر 2، انسان ایک نیا تخلیق شدہ اور حادث موجود ہے۔ نمبر 3، انسان اپنے وجود کی راہ میں کمال کی طرف بڑھتا ہے اور کچھ مرحلوں کو طے کرتا ہے۔ پہلے اس کے وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا، سورہ مائدہ آیت نمبر 68، اور وجود میں آنے کے بعد بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا۔ نمبر 4، کمزوریوں کی یاد انسان کے غرور کو دور کرتی ہے اور اسے اللہ کے سامنے تسلیم کرتی ہے۔ نمبر 5، ناچیز نطفے سے انسان کی پیدائش اللہ کی عظمت کا ایک جلوہ ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ پانی پر تصویر بنا کر اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ نمبر 7، انسان کی خلقت حکیمانہ اور بامقصد ہے۔
ہے۔ نمبر 8، انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، آزمائش کرنا مکلف ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 9، طول تاریخ میں تمام انسانوں کو اللہ کی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ نمبر 10، سننے اور دیکھنے کی صفات کو نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ امتحان تو بدن کے تمام اعضاء کا لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان دو آیتوں کی تفسیر کو بھی جان لیا اور اپنے سوالوں کے جواب بھی دریافت کر لیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے انسان کی کمزوری اس لیے یاد دلائی کیونکہ کمزوریوں کی یاد دلانا انسان کو غرور سے دور کرتی ہے اور اسے خدا کے سامنے تسلیم کرتی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ کبھی کبھی سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے یقینی مسائل کو سوال کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔